أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ احزاب کا قرآن پاک کے مبارک درس کا سلسلہ پچھلی مجلس سے ہمارا شروع ہوا تھا، اور پچھلی مجلس میں اس مبارک سورت کی 5 مقدس آیتوں کی وضاحت ہوئی تھی. آج ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں وہ اس سورت کی 6، 7 اور 8 آیت ہیں. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن خاص واقعات کو بیان کیا تھا اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے ایک شخص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو گود لیا تھا، اپنا لیپالک متبنہ بیٹا بنایا تھا، اور ایک زمانے تک وہ مکے میں زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد پکارے گئے، اور لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ سچ مچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. حالانکہ حقیقت میں حضرت زید بن حارثہ تو مکے کے باہر کے قبیلے کے تھے جو طائف میں رہتا تھا، لیکن وہ پورا ایک واقعہ ہوا تھا جس واقعے کی وجہ سے اس واقعے کا تفصیلی ذکر پچھلی مجلس میں آیا تھا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مکے کے خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر سب کے سامنے یہ اعلان فرمایا تھا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور لوگ بھی اس کے مطابق حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد پکارتے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سچ مچ میں منہ بولا بیٹا نہیں ہو جاتا، یعنی اس کے ساتھ خون کا رشتہ آپ کا نہیں ہو جاتا. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، نام چینج کر کے اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا نام لگا دیا جاتا تھا. پھر اگر جو ہے وہ بچہ اگر مر گیا تو اس کی میراث میں سے اس گود میں لینے والے شخص کو حصہ ملتا تھا. اگر یہ پرورش کرنے والا مر گیا تو اس کی میراث میں سے بچے کو حصہ ملتا تھا. اس برے رسم اور رواج کو شریعت نے ختم کیا تاکہ لوگوں کے نسب آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، گڑبڑ نہ ہو جائیں. شریعت کی نظر میں نسب کی حفاظت، کون کس کا لڑکا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ جس کا بیٹا ہے اسی کے باپ کا نام اس کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے،
دوسرے کسی گود میں لینے والے شخص کا نام اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. اس لیے آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی کو کوئی شخص گود لیتا ہے، اس بچے کی پرورش کرتا ہے، تو سب طرح سے اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھ سکتا ہے، لیکن خون کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو اس کے سرکاری کاغذات ہیں یا اس کے آدھار کارڈ وغیرہ جو ہیں، اس میں باپ کی حیثیت سے اس کا جو مرحوم باپ ہے، جو جس سے یہ پیدا ہوا ہے، اسی کا نام لکھنا پڑے گا. گود میں لینے والا، پرورش کرنے والا اپنا نام جو ہے وہ اس کی جگہ نہیں چڑھا سکتا ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں جس کا تذکرہ پچھلی مجلس میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان بچوں کو ان کے باپ کے، اصل باپ کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کا فیصلہ ہے. اب جب یہ فیصلہ عرب معاشرے میں قرآن پاک کی زبان سے نازل کیا گیا تو عربوں میں اس کے تعلق سے بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی، اور مکے کے لوگ آپس میں چرچا کرنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایک بچے کو ہم نے بچپن سے پالا، اس کو گود لیا، اس کے زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس کی پرورش کر کے اس کو اتنا جو ہے وہ خوبصورت جوان بیٹا بنا دیا. اب جو ہے اسلام یہ کہتا ہے، کافر اعتراض کرتے تھے، اب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ تمہارا خون کا بچہ نہیں ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ اپنا نام نہیں لگا سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے اس کا جواب دیا. دو مثالوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، کسی کے ساتھ روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، کسی کے ساتھ مزاج کے اعتبار سے قریبی تعلق ہو جانا، اس کی وجہ سے خون کا رشتہ نہیں ہوتا. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی. پہلی مثال یہ بیان فرمائی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی ایمان والوں کے ساتھ خود ان کی جان اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. یعنی یہ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کے ساتھ اس کی اپنی ذات کو، اس کے اپنے نفس کو، اس کی اپنی جان کو جتنا تعلق ہے، نبی ہر ایمان والے کے ساتھ، چاہے آپ کے زمانے میں ہو یا آپ کے بعد، ہر ایمان والے کے ساتھ نبی کا تعلق ان کی اپنی جان سے زیادہ ہے. جب ہر ایمان والے کا تعلق نبی اس کی اپنی جان سے زیادہ نبی کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کے ہر فرد کے روحانی باپ ہوئے. آپ کو گویا کہ والد کا درجہ دیا گیا. اور خود ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی اس آیت میں باپ کا درجہ دیا گیا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کا درجہ دینے کی وجہ سے سچ مچ خون کے رشتے والا باپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ امت کی کسی بھی بیٹی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح فرمائے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے ساتھ روحانی تعلق ہے، فکری تعلق ہے، مزاج کا تعلق ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے سچ مچ خون کا رشتہ نہیں ہوتا. باپ تو وہی ہے جس نے آپ کو جنا ہے، اور بیٹا اسی کا شمار ہوگا جس کے ذریعے سے وہ جنا گیا ہے. اور کسی کے اس طرح منہ بولنے سے، یا ہمارے آج کل کے زمانے کے حساب سے ڈیجیٹل تعلقات آپس میں ہو جاتے ہیں. ایک کہاں بیٹھا ہوا ہے دنیا کے کس کونے میں، دوسرا ادھر بیٹھا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن بنا لیا، تو اس سے سچ مچ خون کا رشتہ نہیں ہو جاتا ہے کہ پردہ بھی معاف ہو گیا اور سب کچھ معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے. تو ایک تو اس مثال کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو، نبی کو امت کے لیے باپ کا درجہ دیا گیا، اس کے باوجود بھی حقیقی باپ نہیں کہا گیا. حقیقی باپ سے بھی بڑھ کر ہیں.
نبی، لیکن خون والا جو باپ سگا باپ ہوتا ہے وہ رشتہ نہیں دیا گیا. اسی وجہ سے امت کی بیٹیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز ہوا. اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں تھیں جن کو ازواج مطہرات کہتے ہیں ہم، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ظاہر ہے جب نبی امت کے لیے روحانی باپ ہوئے تو نبی کی بیویاں امت کے لیے کیا ہوگی؟ روحانی مائیں قرار پائے گی. اسی کو اللہ نے آگے آیت میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی پاک بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یعنی جس طرح اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہو، ان کے بارے میں کوئی نامناسب لفظ نہیں کہتے ہیں، ان کے احترام اور اکرام اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں باقی رکھتے ہیں، اسی طرح نبی کی بیویوں کو بھی تمہیں جو ہے وہ احترام کرنا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے ماؤں کے درجے کی ہیں. اب ماں تو جو ہے وہ حقیقی جو ماں ہے، خون کے رشتے والی ماں، اس کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا ہے چونکہ وہ محرم ہے. بیٹے کا ماں کے ساتھ پردے کا حکم نہیں ہے، وہ محرم رشتہ ہے. لیکن قرآن پاک میں دوسرے موقع سے 22ویں پارے میں اور دوسرے موقع سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے ساتھ صحابہ کو پردے کا حکم فرمایا. ایک طرف اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ماں بتلا رہے ہیں، دوسری طرف صحابہ کو اور امت کو نبی کی بیویوں کے ساتھ پردے میں رہنے یعنی نگاہیں جھکانے کا حکم ہے. یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ماں کہہ دینے سے حقیقت میں خون والا جو رشتہ ہوتا ہے، سگی ماں ہے، وہ نہیں ہو جاتی. اسی طرح جس طرح ہم نے یہ حکم دیا کہ کسی بیٹے کو گود لینے کی وجہ سے وہ سچ مچ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا. عربوں میں پہلے ایسا تھا کہ وہ میراث بھی اس کو دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم نازل فرمایا، یہ حکم بالکل عقل کے مطابق ہے، اس پر شور مچانے کی، آپس میں چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مثال تو یہ تھی. دوسری مثال یہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ منورہ مکے سے اور صحابہ بھی ہجرت کر کے آنے لگے، تو جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے، مدینہ میں ان کے رہنے کا، ان کے کھانے کا کیا نظام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلے جو بنیادی کام کیے ہیں اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ مکے سے آنے والے مہاجر صحابہ کے قیام طعام، ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. چونکہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں اور یہاں اس معاشرے میں رہ کر یہاں نکاح کرنے میں بہت وقت لگے گا، تب تک کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے ان کا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بہترین نظام فرمایا. ایک ایک انصاری صحابی جو مدینے کے صحابہ تھے، ایک ایک کو بلایا اور ایک ایک مہاجر صحابی ان کو سونپ دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، فلانے تو ابو بکر تمہارے بھائی ہیں، ابو بکر عمر تمہارے بھائی ہیں، عثمان تمہارے. ہر مکی صحابی کو ایک مدنی صحابی کے ساتھ حضور نے بھائی بنا کر جوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں اخوت ایمانی، ایمانی بھائی چارہ، ایمان مواخات، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر آپس میں دو دو صحابہ کو بھائی بنایا. اور اتنا مضبوط یہ رشتہ ہوا. صحابہ میں سے حضرت سعد بن ربیع اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تو قصہ مشہور ہے. حضرت سعد بن ربیع ان کو لے کر اپنے گھر آئے اور کہا کہ دیکھو یہ میرا مال ہے، اس مال میں سے میں 2 حصے کر کے آدھا حصہ پورا آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جس کو آپ پسند کرو میں اس کو طلاق دے دوں گا، وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد آپ ان سے نکاح کر لینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو. وہ بہت بڑے صحابہ میں سے، جو صحابہ بڑے تاجروں میں سے ہوئے، اس میں عبد الرحمن بن عوف ہے. چنانچہ انہوں نے مدینے کے بازار کا راستہ بتایا، وہ وہاں گئے، ادھار کچھ پنیر یا دہی خریدا اور پھر اس کو بیچا، پھر خریدا، پھر بیچا. شام تک جو ہے وہ اچھا خاصا نفع کما کر لائے. روز بازار جاتے رہے. چند ہی دنوں میں اتنے مالدار ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کے کپڑے پر خوشبو کا نشان تھا. اس زمانے کی خوشبو ایسی تھی کہ داغ پڑ جاتا تھا.
اور یہ وہ خوشبو تھی جو دلہا نکاح کے وقت لگایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر داغ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے نکاح کیا ہے. تو ہماری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی کہ بھائی تم نے ہم کو اپنے نکاح میں نہیں بلایا, ہم مر گئے تھے کیا. ایسا حضور اکرم جیسے ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہے کہ ہم کو نہیں بلایا سو ہم بھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے, اور ایسا کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. ہاں یہ پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا, یعنی اچھا خاصا جو ہے وہ اس زمانے میں مالدار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نکاح کیا. پھر حضور نے پوچھا کہ کس سے نکاح کیا ہے, کنواری لڑکی سے نکاح کیا یا پھر ایسی لڑکی جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے. اور پھر ساتھ میں آپ نے تعلیم دی کہ اولین ولو بشاتین, کہ ولیمہ کرنا چاہے ایک آدھ بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ ضرور کرنا. اس واقعے کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو بھائی بنائے تھے, ایک مکی اور ایک مدنی کو, اس کو اتنا مضبوط رشتہ سمجھا جاتا تھا کہ ابتدا میں ان دو میں سے کوئی ایک کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کو میراث بھی دیتا تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتے کی بنیاد پر قرآن پاک میں میراث کے احکام نازل فرمائے اور یہ کہہ دیا کہ یہ جو ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھائی بنایا تھا وہ ایمان کے ہی بھائی کہلائیں گے, وہ حقیقت میں رشتے والے بھائی نہیں ہوں گے. لہٰذا جن دونوں لوگوں کو بھائی بنایا ہے ایک کی بہن دوسرے کے لیے محرم نہیں ہوگی, ایک دوسرے سے میراث میں حصہ نہیں پائیں گے. ہاں اگر آپ اپنے ایمانی بھائی کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنے مرنے کے موقع سے اپنے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے میں, 1/3 حصے میں آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ باقی سب آپ کے خونی رشتہ داروں کا ہے. تو جیسے اس مثال میں نبی نے بھائی بنایا, بھائی بنا دینے کے باوجود خون والا بھائی قرار نہیں دیا گیا, ایسے ہی لے پالک بیٹے میں بھی سچ مچ کسی کو بیٹا بنا دینے سے حقیقت میں وہ بیٹا نہیں ہو جاتا ہے, وہ منہ بولا بیٹا ہی رہے گا, خون والا رشتہ قرار نہیں دیا جائے گا. ان دونوں مثالوں کے ذریعے سے اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مضمون سمجھایا ہے. آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم, نبی ایمان والوں کے ساتھ خود ان کی جان اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی کا امت کے ہر فرد کے ساتھ اتنا تعلق ہے جتنا خود ان کا اپنی ذات سے نہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا بھلا چاہنے والے ہیں جتنا ہم خود اپنا بھلا نہیں چاہ سکتے. اس لیے کہ آدمی کا نفس جو ہے نا وہ کبھی نفع کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس سے ایسا کام کرواتا ہے جس سے اس کو نفع ہوتا ہے, کبھی اس کا نفس اس سے ایسے کام کرواتا ہے جس سے سماج میں اس کی ناک کٹتی ہے, جس سے اس کی عزت کو دھچکا لگتا ہے, جس سے اس کا دین برباد ہوتا ہے, جس سے اس کی ذات کو نقصان ہوتا ہے. تو آدمی کا نفس بھلائی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے, برائی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے, نفع کے کام بھی کروا سکتا ہے اور گھاٹے اور نقصان کے کام بھی کروا سکتا ہے. پر نبی اپنی امت کو ہمیشہ ایسے کام کی تلقین فرماتے ہیں جس میں سرتاپا مکمل نفع ہی نفع ہے, جس میں دور دور تک نقصان کا کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آیت میں فرمایا کہ نبی مومنین کے نزدیک نبی جو ہے وہ ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور دوسرا, اگر مان لو کسی کا نفس ایسا ہے جو ہمیشہ بھلائی کی طرف لے جاتا ہے, جیسے نیک لوگوں کا نفس کہتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ان کو نیکی کے کام کی طرف رہبری کرتا ہے, اسی کی طرف لے جاتا ہے, تو بھی نبی جو ہے وہ اس کی ذات سے بڑھ کر اس سے قریب ہیں. اس لیے کہ نفس کبھی کبھی بھلائی اور برائی میں دھوکہ کھا جاتا ہے. جس چیز کو وہ بھلائی سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اس کے حق میں برائی ہوتی ہے. جیسے ہم کبھی کبھی مجلس میں بیٹھ کر یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرو, اس لیے میں اللہ کی نعمت کے تذکرے کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے. اندر تکبر کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے, لیکن اس کا نفس یوں کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کا ایک حکم پورا کر رہا ہے, اللہ کی نعمتیں گنوا رہا ہے.
کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ تواضع کے طور پر اپنے آپ کو چھوٹا بتلانے کے لیے کہتا ہے کہ ویسے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں تو چونکہ چھوٹا ہوں، یہ صرف زبان پر ہوتا ہے. نفس اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ آپ تو جو ہے وہ تواضع کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تواضع نہیں کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیچا دکھا رہا ہے، حقیقت میں اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا اس کا نفس اور تکبر چھپا ہوا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ محلے کا کوئی آدمی ذرا سا اونچا اس کے سامنے بول لیں تو اس آدمی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. تو نفس ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بھلائی اور برائی کا فیصلہ کرنے میں صحیح ہو، دھوکہ بھی کھا جاتا ہے. جس چیز کو وہ تواضع سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ تکبر ہے، جس چیز کو وہ سخاوت سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ فضول خرچی ہے، جس چیز کو وہ رشتہ داروں کے حق میں جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ احسان جتانا ہے. تو عنوان نفس جو ہے وہ عنوان بدل بدل کر آدمی کو دھوکہ دے سکتا ہے. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی امت کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے. مکے کے زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. تو اس میں یہ کہا کہ میں اپنی سگی اولاد کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں. نبی امت کے ساتھ کبھی جو ہے وہ جھوٹ کا معاملہ، نقصان کا معاملہ نہیں کر سکتے. اسی لیے آیت میں فرمایا کہ نبی کو مومنین کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ تعلق ہوتا ہے. اچھا، جب ایک طرف سے ایسا رشتہ ہے تو دوسری طرف سے کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کا اب مومنین کے ساتھ ان کی جان سے زیادہ تعلق ہے، تو مومنین کو نبی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ اس کی بھی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت میں ارشاد فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے، اس کے بچوں سے، اس کے باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ بن جاؤ. ایک ایمان والے کے نزدیک اپنے بیٹوں، اپنے باپ، سارے رشتہ داروں، تمام لوگوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ایک ایمان والے کے نزدیک نبی کی ذات اور نبی کی صفات جو ہے وہ اس کے نزدیک محبوب ہونی چاہیے، پسندیدہ ہونی چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کا مسئلہ کیسا ہے؟ جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، الگ الگ بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو میرے سب رشتہ داروں، میری اولاد، میرے والد، سب سے زیادہ میں محبوب رکھتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ نہیں. جان تو مجھ کو بہت پیاری ہے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تب تو ایمان مکمل نہیں ہوا. آپ کے اس ارشاد فرمانے کی وجہ سے اس میں کچھ قدرتی ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر سر جھکایا، سوچا اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول، اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اے عمر، اب ایمان مکمل ہو گئے. تو صحابہ کے یہاں کوئی چھپانے والی چیز نہیں تھی، جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف صاف جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف صاف حکم چلا دیا. اس آیت میں جہاں یہ بتایا گیا کہ نبی کا ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے، ویسے ہی ایمان والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بھی کیا نبی کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے. نبی ہمارے لیے اپنی جان سے بڑھ کر ہیں. نبی کا حکم، نبی کے نماز کا حکم، نبی کی سنتوں کا حکم، نبی کے روزے کا حکم، نبی کے زکوٰۃ کا حکم، کیا میرے لیے اپنی اولاد کو پیسہ دینا آسان ہے، یا زکوٰۃ، صدقے کا، للہ رقم کا کسی فقیر کو دینا زیادہ پسندیدہ اور زیادہ آسان ہے؟ میرا تعلق اپنے نبی سے کتنا ہے؟ یہ آیت جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین، بلکہ اس آیت میں تو یہ بھی بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس پر کچھ قرضہ ہے. لوگ کہتے تھے کہ ہاں قرضہ ہے، تو آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. آپ بہت ناراض رہتے تھے اور کہتے تھے تم میں سے کوئی پڑھا لو اس کے جنازے کی نماز. بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بدلا. پوچھتے تھے کہ
اس شخص پر جو مرا، جو مرحوم ہوا، اس پر کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ کہتے تھے کہ ہاں قرضہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا. اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا تعلق مومنین کے ساتھ ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ نہ صرف روحانی رہبر تھے، آپ نہ صرف روحانی باپ تھے، بلکہ اپنی امت کے ساتھ سچ مچ میں ایک باپ والا، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر جو سلوک ہونا چاہیے تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. بعض مواقع ایسے بھی آئے کہ خود حضور کے پاس پیسہ نہیں تھا اس قرض کو ادا کرنے کے لیے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ذمہ داری لیتا ہے اس کے قرض کی؟ کسی صحابی نے کہا کہ میں لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، تب تو میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. اور پھر آپ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. اس سے ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اس پر کسی کا قرضہ نہ ہو، کیونکہ قرضے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے. قبر میں جب تک اس مرحوم کا قرضہ ادا نہیں کیا جاتا، اس قرضے کی وجہ سے مرحوم قبر میں گرفتار رہتا ہے. اس لیے جیتے جی اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو. اور اگر ہمارے مرحومین پر کوئی قرضہ ہے، بھلے سے انہوں نے وصیت نہ کی ہو، بھلے سے ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے وہ قرضہ ان پر چڑھا ہو، لیکن اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم کر سکتے ہیں، تو ان کے قرضے کو ادا کرنا چاہیے. آج ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہے وہ بیٹھ کر 4 قرآن خانے کی مجلس کر لیتے ہیں اپنے باپ کے اصالے ثواب کے لیے، لیکن باپ پر 1000 روپیہ محلے کے وہ ریڑھی والے، پھل لانے والے، پھل بیچنے والے کا قرضہ ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہارے ابو کا جو ہے وہ میرے اوپر 1000 روپیہ قرضہ تھا، وہ دے دو. تو بیٹے یہ کہہ کر بتا دیتے کہ ہم کو کیا معلوم، تو جھوٹ بولتا ہو. تو بھائی جب آپ جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دے سکتے ہیں، تو اپنے باپ کی روح کو قرضے میں کیوں گروی اور گرفتار رکھ رہے ہیں، کیوں نہیں ادا کر دیتے ہیں؟ تو اس کا بھی جنازوں میں لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی کسی کا کوئی مالی حق باقی ہو تو ہم جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن جب معاملے کی بات آتی ہے تب بیٹوں کی قدم جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے ساتھ خود ان کی جان اور ذات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور اس نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں. دیکھو نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ ایک تو اپنی ماں سے بڑھ کر احترام کا رشتہ رکھنا ہے. آج سوشل میڈیا کی نحوست سے بعض مرتبہ غیر لوگ یا دشمن لوگ جو ہے وہ اس قسم کے اعتراض چلاتے ہیں، ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ نبی نے تو جو ہے وہ 9 نکاح کیے اور اس عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ ایسی جو ہے وہ غلط افواہ ہیں اور ایسے ناپاک جو ہے وہ میسیجز ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے خود ایمان والی کے دل میں بھی شک پڑ جاتا ہے. ایسی چیز پڑھنی نہیں چاہیے، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ایسا کوئی ٹرینڈ چلتا ہو تو جا کر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں میں ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ایک آدمی کہے گا کہ لاؤ میں اس فتنے کو جا کر دیکھوں تو صحیح. وہ دیکھنے جائے گا اور خود اس فتنے میں پڑ جائے گا. جیسے آج کل سیلاب آتا ہے، آگ لگتی ہے، تو لوگ ویڈیو بنانے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور نتیجے میں جو ویڈیو بنانے گیا تھا خود اس کا ویڈیو بن جاتا ہے، وہ خود حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ فتنوں کے قریب مت جاؤ، فتنوں کو دیکھنے کے لیے بھی جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس سے گرفتار ہو جاؤ. فتنوں کے زمانے میں محفوظ رہنے کا راستہ ہے مسجد. جس کا مسجد سے رشتہ ہو گیا، مسجد والوں سے رشتہ ہو گیا، وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا. اس لیے جو ہے وہ اس قسم کی باتوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے اگر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر اچھالی جا رہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اور لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق رشتہ دار دوسرے ایمان والوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے بارے میں زیادہ حقدار ہے. یعنی خونی رشتہ رکھنے والا وہ میراث کا زیادہ حقدار ہے. جس کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا یا جنہوں نے آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ کر لیا، تو کل کو یہ بھائی مر گیا تو دوسرا بھائی کو میراث میں نہیں ملے گا. اس کا خونی رشتے کے اعتبار سے جو بھائی ہوگا، خونی رشتے کے اعتبار سے جو بیٹا اور باپ ہوگا، اسی کو میراث میں سے حق ملے گا.
کان ذلک الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہو تو احسان کرنے کا راستہ کھلا ہے. اپنے لے پالک بیٹے کو، اپنے منہ بولے بھائی کو اگر کچھ ہدیہ کرنا چاہیں، مرتے وقت 1/3 میں سے وصیت کرنا چاہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیں، اس میں راستہ کھلا ہوا ہے. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، کتاب یعنی قرآن یا لوح محفوظ میں یہ حکم ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا ہے. یہ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کان ذلک فی الکتاب مسطورا، کہ کتاب میں یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ حکم پہلے سے لکھا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے شریعت میں بعض احکام ایسے آئے ہیں، جیسے قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم. مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے کے بعد یہ حکم ہوا کہ اب مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اس سے پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ، جو ہمارا اسی لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، ہمارا قبلہ اول ہے. 16-17 مہینوں تک صحابہ نے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو پہلے وہ حکم تھا، پھر بعد میں حکم بدل گئے. ایسے بہت سارے شریعت میں احکام ہیں کہ پہلے الگ حکم تھا، بعد میں وہ بدل گئے. تو جب بعد میں حکم بدلتا تھا تو منافقین یہ اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ، آج کل بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو گویا نعوذ باللہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حکم یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. 17 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کو ہوا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے حکم بدلا. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو امت کی خاص مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے ہلکا حکم نازل فرماتے ہیں، پھر تھوڑا اور جو ہے وہ بھاری، پھر اور بھاری. جیسے نماز کے باب میں پہلے ایسی نماز تھی جس میں بات کرنے کی بھی اجازت تھی. ایک صحابی مدینہ میں آئے، سلام کیا، لوگ جو ہے وہ نماز میں ان کو جواب نہیں دے رہے بلکہ اشارہ کر رہے. تو کہا کیا ہو گیا، تم تو اشارہ کرتے ہو، میرے سے بات ہی نہیں کرتے ہو. وہ بولے ہی جا رہے ہیں، ان سامنے والوں میں سے کوئی جواب نہیں. سلام پھیر کے پھر حضور نے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات چیت کرنا نہیں. تو اس زمانے میں بات چیت تھی، پھر وہ منسوخ ہو گئی. پھر جو ہے وہ نماز میں کہاں دیکھنا ہے اس کی کوئی تعلیم نہیں تھی، پھر وہ منسوخ. روزے کے باب میں بھی شریعت میں الگ الگ. شراب کے باب میں، شراب کی پہلے اجازت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اور کہا فی قرآن پاک میں دوسرے پارے میں آیت ہے، اس میں فیہما اثم کبیر، اس میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی ہے، نفع نقصان دونوں چیزیں. تو جو ذہین ترین صحابہ تھے وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ شریعت شراب کو بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہی. پھر بعد میں ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ ٹھیک ہے پی سکتے ہیں لیکن لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس وقت نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب مت آؤ، نماز اس وقت مت پڑھو. پھر جب یہ حکم نازل، اس وقت بھی بہت سے صحابہ سمجھ گئے کہ اب عنقریب جو ہے وہ شراب حرام ہو جائے. پھر جو ہے وہ حکم آیا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب جو ہے وہ شیطان کا عمل ہے، ناپاک چیز ہے اور حرام ہے. یہ بعد میں حکم آیا. اور پھر آپ اس حکم کا نتیجہ دیکھیں گے کہ جو شراب اربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے یہاں شراب کی 300 قسم شراب کی پائی جاتی تھی. حکم نازل ہوا اور مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے شراب بہائی. حضرت ابو طلحہ نے اپنے بیٹے انس کو حکم دیا کہ وہ مٹکا ہمارے گھر رکھا ہوا ہے اور جتنی شراب پرانی ہوتی اتنی قیمتی ہوتی اس کو بھی توڑ ڈال. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے منہ میں وہ گھونٹ بھرا ہوا تھا شراب کا، کسی نے حکم دیا وہ بھی باہر نکال دیا. ایسا نہیں کہ چلو آخری جو ہے وہ دور چلا لیتے ہیں، آخری جام چڑھا لیتے ہیں، نہیں. اس درجے تک کیسے پہنچے صحابہ؟ شریعت ان کو دھیرے دھیرے لے گئی. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن یہ حکم فرماتے کہ اسلام قبول کرو اور شراب حرام پہلے، تو لوگوں میں کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس حکم کو قبول کرتے. شریعت دھیرے دھیرے اس حکم کی طرف لے گئی. تو یہ جو احکام میں رد و بدل ہوئے بعض موقعوں سے کہ پہلے کچھ حکم تھا پھر بعد میں کچھ حکم ہوا، اس میں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی تربیت کرنی تھی اور لوگوں کو اسلام کے احکام کے، جیسے آپ ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں تو 5 دن الگ دوائی لکھ کے دیتا ہے، پھر بلاتا ہے کہ آپ ہفتے کے بعد پھر آؤ، پھر الگ دوائی لکھ کے، پھر ہفتے کے بعد پھر بلاتا ہے، پھر الگ دوائی لکھ کے. اس کا مطلب یہ نہیں، ایک تو بعض واقعتاً پاگل ہوتے ہیں ڈاکٹر، وہ تجربہ کرتے ہیں ہمارے اوپر، اس کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو
آپ کی طبیعت کے حساب سے، آپ کے مزاج کے حساب سے، آپ کی بیماری کے حساب سے اسی پاور کی گولی دیتا ہے جس کی ضرورت ہے. 5 دن کے بعد بیماری کا زور کم ہو گیا تو ابھی زیادہ پاور والے کی ضرورت نہیں، وہ بدل کر دے گا. تو یہ بدل کر دینا اس کی بیوقوفی کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی مہارت کی علامت ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے امت کے مزاج کو سامنے رکھ کر پہلے کچھ حکم تھا، پھر وہ حکم بدلا، پھر بدلا، اور پھر جب امت کا مزاج مستحکم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فائنل جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آیت اتار کر کہہ دیا اب دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. تو ایک بگڑی ہوئی امت کو خیر الامت بنانے کے لیے مختلف مرحلوں سے گزارا، اور یہ سب مرحلے کان ذالک فی الکتاب مستورا اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھے ہوئے تھے. جو کافر اور منافق کھانا دے رہے ہیں نا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تو ہر چیز کی رگ رگ اور ایک ایک تفصیل کا جاننے والا ہے. اس لیے یہاں یہ آیت ارشاد فرمائی کان ذالک فی الکتاب مستورا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن یعنی لوح محفوظ میں یہ حکم ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا. ایک آیت یہ ہوئی. دوسری آیت مختصر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لینے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا جس کو کہتے ہیں وعدہ عام، میثاق عام. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیدا ہونے سے پہلے، حضرت آدم کے بھی پیدا ہونے سے پہلے، سب لوگوں کی روحوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا، اور جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ چونکہ روحیں اس وقت ملائے اعلیٰ میں تھی، اللہ کے یہاں تھی، ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، اللہ کی ذات کو دیکھ رہی تھی. تو روحوں نے کہا قولوا بلا، کیوں نہیں؟ اور اسی وعدے کے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ایک مرتبہ تم ہمارا اقرار کر چکے ہو، کیا دنیا میں جا کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہم کو کہیں بھول تو نہیں جاتے؟ حضرت علی بعض جو طاقتور روحیں ہیں ان کو وہ بات ہم کو تو یاد نہیں ہے، آپ کو بھی یاد نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہ دن یاد ہے، میری روح کو آج تک وہ دن یاد ہے، اور مجھ کو یہ بھی یاد ہے کہ میرے پڑوس میں کون تھا. یہ ان کی روح کی طاقت کی بات ہے، اور عام لوگوں کو کچھ یاد. تو ایک وعدہ تو جو پوری انسانیت سے لیا تھا. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے ان کو بلا کر یہ وعدہ لیا تھا کہ دیکھو ہم تم کو دنیا میں پیغمبر ان کی روحوں سے پیغمبر بنا کر ہم تم کو بھیجیں گے، اور تم کو 2 کام کرنے ہیں. ایک تو جو احکام ہم تم کو دیں گے مخلوق تک پہنچانا ہے، اور دوسرا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی، ایک دوسرے کی تصدیق کرنی. اس لیے کبھی یہ نہیں ملے گا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ ایسا لفظ کہا ہو یا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی، بلکہ نبی تو ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کرتے تھے. نبی اپنے بعد آنے والے نبی کے لیے کہہ کر جاتے تھے کہ ہمارے بعد فلانے نبی آئیں گے تم ایمان لانا. سب انبیاء نے ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور وہ زمانہ بھی ذرا یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد یعنی اقرار لیا تھا. پھر اللہ نے ایک تو عمومی بات ذکر کر کے پھر 5 نبی کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا. ان 5 انبیاء کو کہا جاتا ہے اولو العزم پیغمبر. انبیاء میں سے ان 5 کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہے. اس میں بھی سب سے پہلے کس کا تذکرہ فرمایا؟ وَمِنْ کا، آپ سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. بعض روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے کے اعتبار سے تو میں سب سے آخر میں آیا، لیکن نبی بنائے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے مجھ کو نبی بنایا. اس قسم کا بھی مضمون ملتا ہے کہ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا، اس سے پہلے مجھ کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرما چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے گئے، روح پھونکی گئی، تو انہوں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا محمد نام. پوچھا یہ کون؟ کہا یہ ہمارے آخری نبی. سب سے پہلے نبوت بھی آپ کو ملی اور سب سے آخر میں بھی نبوت آپ کو. جیسے آپ کی امت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب ان کا شروع ہوگا، اور حساب کتاب نمٹا کے سب سے پہلے جنت میں اسی امت کو بھیجا گیا. آخر میں آئے اور پہلے نمبر پر جو ہے وہ جنت میں جانے کا موقع ملے گا. یہ اس امت کی افضلیت کی باتوں میں سے ایک بات ہے. تو ومین کا میں
پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، پھر ومن نوح حضرت نوح کا، پھر ابراہیم کا، پھر موسیٰ کا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا، 4 اور حضور کے ساتھ ملا کر 5 بڑے بڑے انبیاء کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا۔ سوال یہ کہ ان 5 کا کیوں؟ ایک جواب تو یہ کہ یہ 5 بہت بڑے نبی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مکے کے اور مدینے کے لوگ سارے انبیاء کا نام نہیں جانتے تھے، پر ان کو جانتے تھے۔ مدینہ والے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو جانتے تھے عیسائیوں اور یہودیوں کی وجہ سے، اور مکہ والے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کو جانتے تھے کیونکہ ان کے آس پاس وہ لوگ آئے تھے۔ حضرت ابراہیم تو مکے میں ہی آئے تھے اور حضرت اسماعیل بھی وہاں آئے تھے، تو حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو چونکہ یہ لوگ جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر نام لیا، اور کسی کے ساتھ باپ کا نام نہیں لیا۔ نوح کا بھی اکیلا نام، ابراہیم کا بھی اکیلا نام، موسیٰ کا بھی اکیلا، عیسیٰ کے ساتھ لگایا وعیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس لیے کہ عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کا نام لیتا ہے تو ساتھ میں ابن مریم لگاتا ہے کہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، یہ تو مریم کے بیٹے ہیں، وہ اس عقیدے کو توڑنے کے لیے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پکا اقرار لیا تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ کل یہ جو انبیاء سے اقرار لیا نا، ان کو بھی جیسے ہم لوگوں سے سوال ہوگا ویسے ہر نبی سے سوال ہوگا، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن قیامت کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم پر نہیں ہے۔ جیسے دنیا کی عدالتیں ہوتی ہیں، اس میں گواہ طلب کیے جاتے ہیں، آپ کا دعویٰ کیا ہے، اس پر عمل کیا، ایسے انبیاء سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، کیا ہم نے تم کو تبلیغ کا حکم دیا تھا، احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں پہنچائے تھے۔ ان کی قوم کو بلائے گا کہ انہوں نے پہنچائے تھے۔ قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے، بعض قومیں کہیں گی کہ نہیں پہنچائے تھے، تو کون ہے ہم جانتے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں پہنچ۔ قومیں جھوٹ بولے گی اپنے نبی کے بارے میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ گواہ لے کر آؤ کوئی کہ تم نے حکم کو۔ امت محمدیہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ گواہی دو، امت محمدیہ اس موقع سے گواہی دے گی۔ وہ لوگ جو ہے جیسے کراس سوال ہوتا ہے نا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ تم تو بہت بعد میں آئے، تم کو کیسے معلوم کہ نوح نے جو ہے وہ ہم کو پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اس پر امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے نبی پر ایک کتاب اتاری گئی تھی اور اس کتاب کا ہر حرف سچ ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ نوح نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا، اور تم نے اپنی نبی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا تھا وہ سارا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح نے اپنی قوم کو بات پہنچائی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کریں گے اور اس کی بنیاد پر پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود صادقین فرما رہے ہیں، سچے لوگ فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء نے اپنا وعدہ اور اقرار پورا کیا تھا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے جنہوں نے سچے لوگوں کے سچے پیغام کو ٹھکرایا، ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرے اتارے ہوئے کلام پاک سے سچا عشق اور محبت نصیب فرما، اے اللہ تیرے کلام پاک کی تلاوت نصیب فرما، اس کا پڑھنا نصیب فرما، اس کا سننا نصیب فرما، اس کا سمجھنا نصیب فرما، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا
پہنچانا نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے درس کے اس سلسلے کو بے انتہا قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آخرت میں ہمارے حق میں ذریعہ نجات بنا، دنیا میں ہماری بستی، ہمارے گھروں میں، ہماری ذات میں نور کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ دوا میں ذکر اور دوا میں طاعت کی دولت عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ارادے بھی ہماری طرح کمزور ہیں۔ اے اللہ ہر مرتبہ ہم نیتیں اور ارادے کرتے ہیں، اے اللہ پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر وہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم ان ارادوں کو بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنے ان کمزور ارادوں پر ہم آپ کی مدد آپ سے طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے پھندوں کے خلاف آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کی دشمنی کے خلاف آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ارادے پختہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں صالحین اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جب تک جیے اسلام و ایمان پر قائم فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جانا ہو اس حال میں جانا ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو اور تیرے بندوں کے واجب الادا حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی پاک حالت میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہ کی حالت میں مرنے سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نزدیک جو موت پسندیدہ ہے اے اللہ وہ موت عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ آخرت کے جملہ امور کو اے اللہ ہمارے حق میں عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کشادہ وسعت والا روزگار روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے سہارا ہے انہیں سہارا عطا فرما۔ جو مسلمان بھائی دنیا کے جس کونے میں جس مصیبت کا شکار ہے اے اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ فلسطین کے ہمارے مظلوم بھائیوں کی بھرپور مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ان پر سکینہ نازل فرما۔ اے اللہ ان کے کھانے کا انتظام فرما۔ اے اللہ ان کے پینے کا انتظام فرما۔ اے اللہ تو ان کا سرتاپا کارساز اور وکیل بن جا۔ اے اللہ دشمنوں کے خلاف مجاہدین کی بھرپور مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما۔ اے اللہ دشمن کو شکست فاش عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے تڑپنے اور دعائیں کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔